بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوب ٹائم کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ کابل کا ہوائی اڈے سے نکلتے ہوئے جس طرح امریکی افواج نے اپنے دفاعی ساز و سامان کا حشر کیا، جیسے اپنے مضبوط ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، جا بجا کھڑے جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کا حلیہ بگاڑا، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں ٹیکنالوجی کے ان خداؤں پر بہت غصہ تھا۔ ان سب کی موجودگی میں وہ ذلت آمیز شکست سے دوچار کیسے ہو گئے جن لوگوں نے اول شباب میں ملٹری اکیڈمی کی ٹریننگ کے دوران یہی لوریاں سنی ہوں کہ امریکی دفاعی ٹیکنالوجی دنیا کی سب سے طاقتور اور ناقابل تسخیر ٹیکنالوجی ہے۔ انہیں کیسے یقین آئے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے انہیں صرف 60,000 بے سر و سامان مار بھگائیں گے۔ کابل ایئرپورٹ سے رخصت ہونے والوں کی حالت اس وقت بالکل قریش مکہ جیسی تھی، جو فتح مکہ کے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے لات اور حبل جیسے 360 بتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اگر ان خداؤں میں کوئی طاقت اور قوت اور کرامت ہوتی تو وہ آج یوں ندامت سے سر جھکائے کھڑے نہ ہوتے۔ میرا اللہ جب نصرت و فتح کا اعلان فرماتا ہے تو پھر کفار مکہ کا 1000 کیل کانٹے سے لیس لشکر ہتھیار پکڑے دم بخود رہ جاتا ہے، اور میدان بدر کے فاتح وہ 313 نفوس قدسی قرار پاتے ہیں جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 تلواریں ہوتی ہیں۔ مورخ آج بھی تاریخ لکھتے ہوئے چونک اٹھتا ہے کہ کوئی مقابلہ۔ مورخ کل بھی جب افغانستان میں امریکی شکست کی تاریخ لکھنے بیٹھے گا تو ایسے ہی چونک اٹھے گا اور کہے گا، ہے کوئی مقابلہ افغانستان سے بھاگتے ہوئے جو دفاعی سامان امریکی چھوڑ کر گئے۔ اس کی افادیت، اہلیت اور تعداد پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اندازہ کیجئے، ان سب کی موجودگی میں اگر امریکہ اور عالمی اتحاد کو شکست ہو سکتی ہے تو پھر اس کائنات کا مالک سچا ہے جو فرماتا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے، ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آیا۔ مال غنیمت کی تعداد، افادیت، اہمیت اور برتری ملاحظہ کیجئے، یہ سب ساز و سامان اب طالبان کی دسترس میں ہے۔ ہموی ٹینک نما گاڑی، اس ایک گاڑی کی لاگت تقریباً 25 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ اسے خاص طور پر صحراؤں، پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں گوریلا جنگ کے مقابلے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد ایک مقناطیسی حصار ہوتا ہے جو اپنی طرف آنے والی گولیوں، بموں اور میزائلوں کو واپس دھکیل دیتا ہے۔ M117 آرمرڈ سیکیورٹی وہیکل، یہ گاڑیاں 634 کی تعداد میں ہیں، امریکی پولیس کے پاس ہوا کرتی تھیں، جنہیں خاص طور پر زیر زمین بارودی سرنگوں اور سڑک کے کنارے نصب بموں سے نبردار آزما ہونے والے آلات لگا کر افغانستان کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ مائن پروف وہیکل میکس پرو، اس کی تعداد 155۔ یہ ایسی ٹینک نما گاڑی ہے جسے صرف اسرائیل کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو کسی بھی قسم کے اچانک حملے، بارودی سرنگوں اور براہ راست جنگ کے لیے کامیاب سمجھی جاتی ہیں۔ 4 بختر بند گاڑیاں، آرمرڈ پرسنل کیریئر، ان کی تعداد 169۔ انہیں عرف عام میں APC کہتے ہیں اور یہ ٹینک کی صورت پہیوں والے پٹے پر چلتی ہے، لیکن ان امریکی گاڑیوں میں سیٹلائٹ سے کئی میل دور تک دشمن کو ڈھونڈنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ پک اپ وغیرہ 42,000، ان میں زیادہ تر اعلیٰ کوالٹی کی ڈبل کیبن پک اپس جو اغوانوں کی محبوب سواری ہے۔ اب مشین گنز 64,363، ٹرک 8,000، وائرلیس سیٹ 1,62,043، اندھیرے میں دیکھنے والے آلات نائٹ ویژن ڈیوائسز 16,035۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جسے امریکیوں نے خاص طور پر اپنے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور امریکی ان ہتھیاروں کے طالبان کے ہاتھ میں آ جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ رائفلیں 3,58,530، پستول 1,26,295 اور چھوٹی توپیں 176۔ اس زمینی دفاعی ساز و سامان کے علاوہ فضائی جنگی برتری کی علامت سمجھنے والے
طیارے اور ہیلی کاپٹر جو طالبان کے ہاتھ آئے ان کی تعداد، ایک ہیلی کاپٹر MI-17 33 یہ بنیادی طور پر روسی ساخت کا ہیلی کاپٹر ہے جو سامان کی ترسیل کے علاوہ لڑائی میں بھی کام آتا ہے۔ بلیک ہاک UH-60 ان کی تعداد 33 ہے۔ یہ وہ ہیلی کاپٹر ہے جس پر امریکی ٹیکنالوجی کو بہت ناز ہے۔ دنیا بھر کے ممالک اس کے خریدار ہیں۔ آسٹریلیا سے لے کر اسرائیل تک ہر کسی نے اسے جنگوں میں آزمایا۔ اس وقت ان ہیلی کاپٹروں کی جتنی تعداد طالبان کے پاس ہے کسی اور ملک کے پاس نہیں۔ اس ایک ہیلی کاپٹر کی لاگت 1 کروڑ امریکی ڈالر ہے۔ MD-530 ہیلی کاپٹر تعداد میں 43 یہ خاص طور پر ایئر فورس کے لیے بنایا گیا ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ فضائی جنگ میں کیسے زمینی افواج کو تباہ کر سکتا ہے۔ C-130 ٹرانسپورٹ طیارے یہ تعداد میں 4 ہیں۔ اس طیارے سے تو ہم سب آشنا ہے۔ سیسنا 208 تعداد میں 28 عام مسافر جنگی طیارہ۔ سیسنا RC-208 یہ تعداد میں 10 ہیں۔ یہ آبادیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایک جہاز نما ہیلی کاپٹر کی قیمت 30 کروڑ امریکی ڈالر ہے اور اسے امریکی جدید فضائی برتری کا شاہکار تصور کرتے ہیں۔ طالبان کے پاس آنے والے مال غنیمت کی یہ لسٹ ان کے کسی خیر خواہ نے جاری نہیں کی بلکہ یہ فہرست افغانستان میں 2008 سے قائم ایک امریکی ادارے سیگار نے جاری کی ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپکٹر جنرل اسے جارج بش نے 28 جنوری 2008 میں قائم کیا تھا جس کا مقصد افغانستان میں خرچ ہونے والے امریکی ڈالروں کی نگرانی کرنا تھا۔ یہ فہرست اس ادارے نے اس وقت شائع کی تھی جب امریکی رات کی تاریکی میں بگرام ایئرپورٹ چھوڑ کر افغانستان سے نکل رہے تھے۔ یہ ادارہ گزشتہ 12 سال کے عرصے میں ہر سال ان بکاؤ افغان سیکیورٹی فورسز کے ارکان کی کرپشن کی مستقل سالانہ رپورٹ جمع کرواتا رہا جو بتاتی تھی کہ یہ کیسے اپنا اسلحہ طالبان کے ہاتھ اونے پونے داموں فروخت کرتے جا رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ طالبان نے کابل فتح کر لیا، پورے افغانستان پر آج ان کا اقتدار ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس مال غنیمت کو نمائش طور پر پیش نہیں کیا، اس بات پر فخر نہیں کیا کہ دیکھو اب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کے بغیر جیتے اور امریکی اس ٹیکنالوجی کی موجودگی میں ہارے۔ کس قدر بدقسمتی، ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ عالمی طاقت کا سربراہ امریکی صدر جو بائیڈن آج اس بات پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے کابل ایئرپورٹ سے انسانوں کے انخلاء کا جو آپریشن کیا ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور تیز رفتار آپریشن تھا۔ ایک جانب طاقت جلد بھاگ نکلنے پر فخر محسوس کر رہی ہے اور دوسری جانب کابل ایئرپورٹ پر داخل ہونے والے طالبان اللہ کے سامنے سربسوج ہوتے ہیں تو ان کی آہیں، سسکیاں اور چیخیں نہیں رکتی۔ شکر کی نعمت سے مالا مال یہ مردان سفنشک کوئی ہے جو ان کے مد مقابل ٹھہر سکے۔